ہائے ہائے خدا کرے تیرے پوپلے منہ میں ہوائیں اس طرح گھسیں کہ سیٹیاں بجنے لگیں۔ داغستان کی ایک عورت نے ایک ادیب کو یہ کوسنے کیوں دیے؟ نوک جوک کی کتاب کہانی میں یہی قصہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ ایک شاعر صاحب تھے جن کا نام تھا رسول حمزہ طوف۔ یہ پہاڑی عورت کے عنوان سے ایک نظم لکھ رہے تھے۔ رسول حمزہ طوف صاحب کا تعلق داغستان سے تھا، یہ روس کی ایک خود مختار ریاست ہے۔ تو اپنی نظم میں انہوں نے ایک تند خو اور غصہ ور عورت کی زبان سے چند کوسنے ادا کرانے تھے۔ حمزہ طوف صاحب نے پتہ کرایا کہ یار میری کسی ایسی عورت سے ملاقات کرا دو جو بڑی غصے والی ہو، خوب کوسنے دیتی ہو۔ کوسنا آپ جانتے ہوں گے، کوئی کسی پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہا ہو، اسے برا بھلا کہہ رہا ہو، بد دعائیں دے رہا ہو تو اسے کہتے ہیں کوسنے دینا۔ تو پتہ چلا کہ بہت دور کے کسی پہاڑی گاؤں میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جس کا کوسنے دینے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ تو حمزہ طوف صاحب پہنچ گئے اس عورت سے ملنے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ عورت باہر آئی، بزرگ خاتون تھیں۔ تو عورت نے پوچھا، ہاں جی بھائی جی کیا کام ہے، کیوں آئے ہیں آپ ادھر؟ حمزہ طوف صاحب نے کہا کہ جی میں ایک شاعر ہوں، ایک نظم لکھ رہا ہوں جس میں نے کچھ سخت قسم کے کوسنے بھی نظم کرنے ہیں، اور وہ کوسنے سیکھنے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ سن کر تو وہ عورت بھڑک اٹھی، غصے میں آ گئی، اور پھر حمزہ طوف صاحب کو کیا تخلیقی قسم کے کوسنے دیے اس نے۔ کہنے لگی، خدا کرے تیری زبان میں کیڑے پڑیں، تیری چہیتی کو تیرا نام بھی یاد نہ رہے، تیرے کاروباری ساتھی تیری بات تک سمجھ نہ پائیں، خدا کرے تو سفر سے لوٹے تو گاؤں والوں کو سلام کرنا بھول جائے، خدا کرے تیرے پوپلے منہ میں ہوائیں اس طرح گھسیں کہ سیٹیاں بجنے لگیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کوسنوں میں کس تخلیقی انداز سے بددعائیں دی گئی ہیں۔ تیری چہیتی کو تیرا نام بھی یاد نہ رہے، یعنی تیری لو لائف اینڈ ہو جائے، تیری محبوبہ صرف تجھے نہ بھولے بلکہ تیرا نام تک بھول جائے، تیرے کاروباری ساتھی تیری بات تک سمجھ نہ پائیں، یعنی پہلے تیرے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہو، تو اپنے کاروباری ساتھیوں سے جو بھی بات کرے وہ انہیں سمجھ ہی نہ آئے، نتیجتاً تیرا کاروبار تباہ ہو جائے، خدا کرے تیرے پوپلے منہ میں ہوائیں اس طرح گھسیں کہ سیٹیاں بجنے لگیں، یعنی پہلے تو تیرے سارے دانت گر جائیں، اس کے بعد تو تیز ہواؤں کی زد میں آ جائے، اور وہ ہوائیں اتنی تیزی سے تیرے پوپلے منہ میں گھسیں کہ سیٹیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ان بددعاؤں میں تصورات کا ایک جہان ہے۔ اب آگے سنیے کہ عورت کو شاعر صاحب پر اصل میں غصہ آیا کیوں تھا۔ اس نے کہا، ابے او سیار کے بچے، میں کس طرح ہنس سکتی ہوں جب میرا دل خوش نہ ہو، اور گھر میں مردہ نہ پڑا ہو تو رونے کا کیا فائدہ؟ یعنی بغیر وجہ کے نہ تو میں خوش ہو سکتی ہوں نہ ہی غمگین ہو سکتی ہوں۔ پھر اس عورت نے کہا کہ جب کسی نے نہ میرا نقصان کیا نہ میری بے عزتی کی تو میں صرف تجھے سنانے کے لیے کیوں اپنی زبان خراب کروں؟ چل دور ہو جا، اس قسم کی واہیات فرمائش لے کر دوبارہ یہاں نہ آنا۔ یہ سن کر حمزہ طوف صاحب تو لوٹ آئے اور راستے میں یہی سوچتے رہے کہ وہ بی بی کسی اشتعال کے بغیر کوسنوں کی ایسی بارش کر سکتی ہے، تو اگر اسے واقعی غصہ آ جاتا تو پھر وہ میرا کیا حال کرتی۔ یہ واقعہ رسول حمزہ طوف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کا نام ہے میرا داغستان، اور اس کا اردو ترجمہ بک کارنر جیلم نے شائع کیا ہے۔